بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہینوں کو منحوس جاننا جہالت ہے۔ جب یہ محرم کا مہینہ محترم ہے اور آج سے نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنی شریعتیں نازل فرمائی ہیں اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس وقت سے محرم کا مہینہ قابل قدر، قابل احترام اور قابل عزت مہینہ ہے۔ اب ہمارے زمانے میں اللہ بچائے شیعوں کے اثر کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھا جانے لگا۔ شیعوں کی نقل کرتے ہوئے بعض مسلمان بھی اللہ بچائے اس مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ذی قعدہ کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جس کی علامت یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کریں گے اور جب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوگا شادیاں بند کر دیں گے، اور لوگوں نے ذی قعدہ کا نام خالی کا مہینہ رکھا ہے، یعنی معاذ اللہ یہ خیر سے خالی ہے۔ غور فرمائیں، اللہ پاک تو اس کو خیر کا مہینہ کہے اور ہم نے اس کو خیر سے خالی کا مہینہ سمجھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ارے بھائی خالی کا مہینہ آ گیا ہے، اب شادی بیاہ ختم کر دو، اب منگنی مت کیا کرو، اب شادی مت کیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس مہینے میں اکثر شادی حال خالی ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر سے شادیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی بقرعید کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہی حرام کی رٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شادی اس مہینے میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے محرم کے مہینے کو حرام سمجھ لیا ہے، حالانکہ محرم کے معنی یہاں حرام نہیں بلکہ محرم کے معنی محترم کے آتے ہیں۔ یہ حرام ہونے کا مفہوم اس کے ساتھ اپنی طرف سے چپکا لیا ہے، اور اصل وجہ یہی ہے کہ چونکہ شیعہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، سنیوں نے ان کے ساتھ رہ کر
ان سے یہ اثر لے لیا کہ جیسے شیعہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے بلکہ 10 محرم کے دن تو وہ شادی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، 1 سے لے کر 10 محرم تک کوئی شادی بیاہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے خود گمان میں یہ سمجھتے ہیں یہ غم کا مہینہ ہے، چنانچہ اس مہینے میں سینہ پیٹتے ہیں اور مصنوعی رونا روتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں ان سب دنوں میں شادی بیاہ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ان کی نقل کرتے ہوئے بعض سنیوں نے بھی یہ عمل اختیار کر لیا کہ محرم کا مہینہ آتے ہی شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سنیوں نے بھی اس مہینے کو اپنے عمل سے منحوس سمجھ لیا، حالانکہ یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ یعنی وہ مہینہ جو شروع سے محترم چلا آ رہا ہے اور اسلام میں بھی وہ محترم ہے، مگر کچھ مسلمانوں نے اپنی لا علمی، نادانی اور جہالت کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھ رکھا ہے۔ لہذا اب اس کا علاج یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذی قعدہ کے مہینے میں بھی شادی بیاہ کیا کریں، خوشی کی تقریبات منعقد کیا کریں، اپنے بچوں کا عقیقہ بے دھڑک کیا کریں، اور محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک خوشی اور شادی بیاہ کی تقریبات کر لیا کریں، تاکہ ذہنوں میں جو غلط تصور بیٹھ گیا ہے وہ ذہن سے نکل جائے اور اس کا محترم ہونا، قابل قدر ہونا، باعزت ہونا، شادی بیاہ کے 100% قابل اور لائق ہونا ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اگر کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ شیعوں والا تصور ہے تو اسے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ماہ محرم میں 10 تاریخ جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، یہ بھی خاص دن ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ اس پورے مہینے کا دل ہے، اور پچھلی شریعتوں میں 10 محرم کو روزہ فرض تھا، اور اسلام کے شروع میں بھی جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہو گئے تو محرم کے روزوں کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، البتہ اس کا مستحب اور پسندیدہ ہونا اب بھی باقی ہے، سنت ہونا اس کا اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ حدیث میں حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور اس پر ہمیں ابھارا کرتے اور اس کی ہمیں بہت زیادہ تاکید کیا کرتے۔ بس جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے اور نہ اس کی زیادہ تاکید فرماتے۔ اس لیے محرم کی 10 تاریخ خاص تاریخ ہے اور خاص دن ہے۔ یوم عاشورہ کی 2 فضیلتیں احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، جس میں ایک فضیلت تو اس دن کا روزہ رکھنا ہے جو متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو بنی اسرائیل سے نجات دلا دی، فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک دوسری روایت بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک روزہ 9ویں یا بعض روایات کے مطابق 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آئندہ سال ماہ محرم سے پہلے ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور مزید ایک دن کا روزہ آپ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ یہ فرما گئے کہ اگر میں زندہ رہا تو ایک دن کا مزید روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ جو آدمی بھی 10 محرم کو روزہ رکھے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھے، چاہے 9 اور 10 کا رکھے، چاہے 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ ایک دن کا روزہ مزید ملا لینا بہتر اور افضل ہے۔ خالی ایک دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہ ہے اور خلاف اولا ہے۔ تاہم اگر کسی میں ایک ہی دن کی ہمت ہو تو ایک ہی دن روزہ رکھ لے تاکہ بالکل محرومی سے بچ جائے، ثواب عظیم سے وہ محروم نہ ہو۔ لیکن جس میں ہمت اور طاقت ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کا کوئی ایک دن کا روزہ ضرور رکھ لے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یوم عاشورہ کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کی حکمت، اس کی حکمت علماء کرام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، وہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی غیر مسلموں کی مشابہت کو گوارا نہیں کیا، کیونکہ یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور ایک ہی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان بھی اس دن کا ایک ہی روزہ رکھیں، اس لیے کہ اگر وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھیں گے تو وہ ایک دن کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں گے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت میں، ایک نیک کام میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا آئندہ سال میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا، ہمارے 2 روزے ہو جائیں گے، ان کا ایک روزہ ہوگا۔ ہم روزہ رکھنے میں ان سے جدا ہو گئے، وہ ہم سے الگ ہو گئے اور ہم ان سے الگ ہو گئے، اس لیے افضل یہی ہے کہ 2 روزے رکھیں۔ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اس بات سے ہم یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی گناہ کے اندر مشابہت کرنا تو کتنی سنگین بات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادات میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں فرماتے تھے، اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ گناہوں کے اندر بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جیسے انگریزی بال رکھنا، خدا نخواستہ داڑھی منڈوانا، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، کوٹ پتلون پہننا، ٹائی لگانا، یہ ساری باتیں غیر مسلموں کی مشابہت ہیں، گو ان میں درجے کا فرق ہے، لیکن یہ ساری باتیں غیر مسلموں کی مشابہت والی ہیں۔ اس لیے گناہ بھی سمجھنا چاہیے اور گناہ کے ساتھ ساتھ بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں ایسا ایمان بھر دے کہ جس میں کافروں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، یہ ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان اللہ پاک جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں وہ نہایت شفیق اور مہربان ہے اور کافروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، نہایت سخت ہیں، یعنی کافروں کے مقابلے میں ننگی تلوار ہیں،
ننگی تلوار بننا دل میں سخت نفرت کا تقاضا کرتا ہے کہ کافروں کے اعمال، ان کے کردار، ان کے طور طریقوں سے مومن کے دل میں سخت نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، آمین۔ فی الحال یہ مطلوبہ نفرت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر یہ نفرت ہمارے دل میں ہوتی تو ہمارے وجود میں ان کی کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ عام طور پر جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے کبھی اس کی مشابہت اختیار نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی اپنے دشمن کی کسی بات پر عمل کیا؟ یا اپنے دشمن کی کوئی بات سننا آپ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دشمن کی بات کو سن سکتے ہیں؟ وہ دشمن ہی نہیں جس پر آدمی دل و جان سے فدا ہو، ایسا آدمی کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔